اپنے ٹیچرز کے بعد بولنا عجیب سا لگتا ہے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ کتاب ہے، نہ مکتبہ فکر ہے، اور نہ ہی بستہ ہے. تو ایسے میں جب وہ ہوتا ہے نا، تو جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا تو ان کو جھول میں پکڑا دیا جاتا ہے. کیا ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ یاد کرو، اور یہ وہ یاد کرو، کیونکہ وہ ہمارے جیسے لائق اور نالائق سارے بچے جو بیک بینچر ہوتے ہیں وہ بھی یاد رکھتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے ماہرین نفسیات ہوتے ہیں میڈم فرح جیسے، اور میڈم فرح کی تحریر ہو اور بھو بھو کرتا چوہا آیا جیسی تحریر ہو، تو وہ بندہ پھر وہ ہو جاتا ہے کہ میڈم نے ایک خاص رگ پہ جو ہاتھ رکھا ہے، اور وہ بتاتی ہیں کہ وہ معاشرے کی نباز ہیں، اور جو معاشرے کا نباز ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی کوئی تشخیص کرنے کے لیے کوئی ایسے چیزیں نہیں لکھ دیتا کہ پرسکرائب نہیں کر دیتا، جیسے آج کل ڈاکٹری کرنی پڑتی ہے کہ مریض کو بھی کہ کتنے ٹیسٹ لکھ کے دیے، اس کے لیے MBBS کرنا پڑے گا سارے ٹیسٹوں کے نام یاد کرنے کے لیے، اور بتانا پڑے گا ایک دوسرے کو کہ بھئی یہ ہوا ہے معاشرے کو اور اس کے لیے یہ چاہیے. انہوں نے جو بڑے اچھے طریقے سے سنار کی دکان اور یہ سارا شروع سے لے کے آخر تک سب کچھ لکھا ہے. اس میں جو چیز مجھے اچھی لگی ہے، کیونکہ ہم لوگ پھول اور کلیاں، چاند ستارے اور کرن اور کہانی اور یہ وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے نا ٹائٹل، میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر شاید میں بھی کوئی کتاب لکھوں تو یہ میڈم سے کہوں کہ میڈم اپنی تصویر دے دیں، میں اپنی جو کتاب ہے نا اس کو سپر ہٹ کروانا چاہ رہی ہوں نا. تو ماشاءاللہ سے ہم اب جینا سیکھ گئے ہیں. اپنے الفاظ کو وہ سر تو ابھی کہہ کے گئے نا بیچتے، ہم تو الفاظ ایسے ادا کرتے ہیں کہ ہم قتل ہو چکے ہیں. قتل ہونے کے بعد جو زندگی کی تھوڑی بہت رمق ہے ہم الائن کر رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں کیسے ہومیوپیتھک رہنا ہے، بلکہ ہومیوپیتھک سے بھی نیچے رہنا ہے. کوئی دیکھ رہا ہو تو ایسے کر لینا ہے کہ نہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب، اور جس طرح سے انہوں نے ایک دفعہ کا ذکر، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ انہیں یہ آج ہی کا ذکر ابھی کا لگ رہا ہے، اور حال ہی کی بات ہے کہ ایک جنگل میں تمام جانور آپس میں اتفاق و ہمانگی سے رہتے تھے اور ایک دوسرے کو کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے تھے. تو وہ جانور کون تھے، کیسے شریک ہوتے تھے، یہ انہوں نے اس قسم کے تلمیحات بیان کی ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آج بھی ہم کریں گے تو کل ہمارا ٹیسٹ ہوگا تو ہم زبانی سنا دیں گے. تو ایسی تحریروں کو، ایسے آسان فہمی کی آج اشد ضرورت ہے. ہمارے نصاب میں بھی ہم سے کتابیں چھین لی گئی ہیں، ہمیں موبائل تھما دیے گئے ہیں، ہم سے کتابیں چھین لی گئی ہیں، ہمارے بچوں سے ایون کے کتابیں چھین کے، چھوٹے چھوٹے جو نظمیں ہیں، کہانیاں ہیں، وہ چھین کے ہمیں کمپیوٹر سے پکڑا دیے گئے ہیں، جس سے ہم شاید 2 یا 3 سیکنڈ کی جب ہم کوئی اسائنمنٹ ایک ای میل میں تو سینڈ کر دیتے ہیں، لیکن باقی 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. اور آج ہر جو دوسرا بندہ ہے وہ میڈم فرح کا مریض بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ذہنی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی تحریریں دیکھ کے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میڈم نے بڑی مشکل سے اپنا کچھ خزانہ اکٹھا کیا ہے. پتہ نہیں کتنے میڈم نے کب سے مضامین لکھے ہوئے ہوں اور وہ گم ہو چکے ہوں، کیونکہ ہر کتاب جو بھی بندہ شوق سے لکھتا ہے نا، اس کی تحریروں کے پیچھے اور ایک غم بھی ہوتا ہے کہ بہت کچھ لکھا ہوا جو ہے نا وہ کھو چکا ہے، اور اب جو باقی ماندہ چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کتاب کی صورت میں لے آئیں، جو دوسروں کو بتائیں کہ ہم کچھ سوچتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ میں میڈم فرح کو جب سے اسلام آباد میں آئی ہوں فوٹو ہار آرگنائزیشن کے حوالے سے جانتی ہوں، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور ایون کہ جب میں میڈم کو فون کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ آپ کے سارٹ کی ضرورت ہے آپ کی بات کی، تو میڈم سے میں پوچھوں کہ آپ کہاں ہیں تو وہ یہ نہیں کہتی کہ میں یہاں ہوں، وہ کہتے مجھے یہ بتاؤ میں نے کہاں آنا ہے. تو ان کا یہ جو ایک کنسرن ہے سماج کے حوالے سے وہ ان کی تحریروں سے نظر آتا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے سر سے کہا، سر کے حوالے سے کہا، ایک سٹینڈ لیا، تو یہ بغاوت جو ہے نا، ہر اچھا قدم جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بغاوت کہلاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ وہ سچ نہیں سننا چاہتے، سچ کو جھوٹ کہا جاتا ہے، بغاوت حق کی بات کو بغاوت کہا جاتا ہے. اور ہم اس
سماج میں رہتے ہیں جہاں اپنا آپ منوانے کے لیے خاموش رہنا پڑتا ہے, کسی بڑے حادثے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, تو کہ تب لوگ یہ کہیں کہ ہاں وہ جو کہتا تھا نا وہ سچ کہتا تھا. تو آج ہمارے معاشرے میں ضرورت یہی ہے کہ ہم ایسی تلمیحات کا, ایسے چوہوں بلیوں کا اور ایسی تحریروں کا سہارا لیں جس سے بات کہہ بھی, کیونکہ ہم یہ ایک اسٹڈی سرکل رہا ہے, لگ رہا ہے مجھے کہ ہم نے پی ایس ایف کے جو اسٹڈی سرکل سے وہ کیا, ایک چھوٹے چھوٹے ہم تحریریں جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پہنچایا کرتے تھے, کالجز کے اسٹوڈنٹس سے پہنچایا کرتے تھے, اور 4-4 5-5 لوگ ہاسٹل میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, اور وہ زمانہ تھا جس سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہم بہت ساری چیزوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں لڑکی کہیں گئی تو اس کی ویڈیو آ گئی یا کچھ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کچھ اور بھی ہے دنیا میں سوائے حق گوئی کے. تو آج پھر ایک حق گوئی کا جو ہے نا دور آپ کو تلاش کر رہا ہے. آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ کتابوں کی طرف ہونی چاہیے. ابھی میں میڈم سے کتاب لی ہے, میڈم کی کتاب کو میں ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں اپنی یوٹیوب کے لیے کروں گی, لیکن کتاب جو ہے وہ میڈم کے پاس ہی رہے گی تاکہ یہ اس پڑھنے والے کے پاس چلی جائے جو اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کو تا حیات اور کسی ایسے کم عمر بندے کے پاس جائے جو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اگر اس شام کو زیادہ پائیدار بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کو ایسے گردانیں کہ ہم یہ سمجھیں, گھر جا کے بتا سکیں کہ آج ہم نے کیونکہ ایک شخصیت سازی, شخصیت ذہن سازی جو ہے نا وہ میڈم فرا کا جو ایک شخصیت کا ایک حسن ہے وہ کتاب سے چھلکتا ہے. اور آج وہ سارا اور پھر آج میڈم کی برتھ ڈے بھی ہے, تو اس کو اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے میڈم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے چوہے اور بلی والا کھیل ہے نا اس کو مزید اس کی صورت میں لے کے آنا چاہیے, کیونکہ ہم بچوں کے ادب اور ہلکے پھلکے ادب سے بھی بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. تو اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. بہت شکریہ.